حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ، حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا، ارشاد ربانی ہوا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اور وہ جو مردوں یا عورتوں میں سے نیک عمل کریں اور مومن ہوں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں ان سب کی زندگیاں پاکیزہ زندگی ہیں، اور ایسی پاکیزہ زندگی ہے کہ جو ناپاک ان کے قریب گیا وہ بھی پاکیزہ ہو گیا، جس نے ان کا ذکر سنا انشاءاللہ تعالی وہ بھی پاکیزہ ہو جائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں پاکیزہ زندگی سے مراد اصلاحی زندگی۔ اور یہ جتنے ائمہ اہل بیت ہیں جن کا تذکرہ آپ سن رہے ہیں اور ترتیب کے حساب سے ہم ان کا ذکر مبارک کر رہے ہیں، اگر غور کریں دیکھیں تو ان کی زندگی اصلاحی زندگی ہے، پورے معاشرے کی اصلاح۔ جہاں بھی گئے، جو بھی عمل کیا، جو بھی کام کیا، اس کے ذریعے لوگوں کی اصلاح فرمائی، ظاہری اور باطنی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس کام کے لیے چن لیا اور انہوں نے لالچ، طمع، حرص، ہوس،
ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کام کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ وصال مبارک کو کتنا ہی عرصہ گزر گیا لیکن نام آج بھی زندہ ہے، انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے۔ ہم جو ذکر ائمہ اہل بیت کر رہے ہیں، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ان کی حیات مبارکہ کو، ان کے حالات، واقعات، کرامات، کمالات، ان تمام چیزوں کو سنیں اور سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ دیکھیں کہ ان نفوس قدسیہ نے کس طرح اپنی پاکیزہ زندگی گزاری۔ اگر ہم یہاں سے اٹھ کر جائیں اور عمل نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو کچھ آپ سن رہے ہیں کوشش کریں کہ اس پر عمل کریں، اسی میں نجات ہے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اب آئیے ترتیب کے حساب سے آج ہم آپ کے سامنے اہل بیت کے 8ویں امام حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک کریں گے اور ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں، یعنی جتنے ائمہ کا ذکر ہو چکا ہے، محض ان کی فضیلت یا ان کا مقام وہی نہیں جو بیان ہو چکا۔ ان کی فضیلت، ان کا مقام تو بہت بلند ہے۔ جو ان کے کارنامے ہیں، جو ان کے کمالات ہیں، جو ان کی کرامات ہیں، وہ اس مختصر سے وقت میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بھی بیان ہو اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے کیا جائے اور ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کیا جائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ 8ویں امام حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اسم گرامی علی، والد محترم کا نام حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ، کنیت ابو الحسن، لقب رضا، ولادت باسعادت ہوئی 11 ذی الحج 148 ہجری میں مدینہ منورہ میں، اور آپ کی عمر مبارک تھی 48 سال۔ تعلیم و تربیت اپنے والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ انہوں نے حاصل کی۔ اور روایت میں آیا کہ پہلے والد گرامی اور اس کے بعد آپ کے چچا تھے جتنے بھی، ان سب سے آپ نے فیض حاصل کیا، اور ان کے اسماء گرامی اسماعیل، عیسیٰ، عبداللہ، علی، یعنی یہ سب کے سب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں۔ سب کچھ آپ کو اپنے گھر ہی میں مل گیا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ علم بھی تھا، فضل بھی تھا، تقوی بھی تھا، پرہیزگاری بھی تھی، فضیلت نسبی بھی تھی، امامت بھی تھی، سیادت بھی تھی، سب کچھ تھا، کہیں جانے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ تو سب سے پہلے اپنے والد امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض حاصل کیا، ان کے ساتھ رہے، سفر میں، حضر میں، ہر جگہ۔ اور اس کے بعد آپ کے جو چچا تھے جن کے نام ہم نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیے، ان سب سے آپ نے فیض حاصل کیا، علمی فیض، علم حدیث، علم فقہ اور دیگر علوم آپ نے اپنے چچاؤں سے حاصل کیے۔ گویا سب کچھ اپنے خاندان ہی میں آپ کو مل گیا، ظاہری علوم بھی، باطنی علوم بھی۔ یاد رکھیے یہ جتنے بھی ائمہ ہیں جن کا ذکر ہم کر چکے ہیں یا آئندہ کریں گے، یہ سب کے سب ظاہری اور باطنی دونوں علوم کے جامع تھے۔ ایسا نہیں کہ صرف ظاہری علم حاصل کیا، باطنی علم بھی حاصل کیا۔ جس طرح کہ کل ہم نے
حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات بیان فرمائی تھی. تو علم میں بھی بے مثال تھے، تقوی میں بھی، پرہیزگاری میں بھی، فضیلت نسبی میں بھی، ہر فضیلت ان کو حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود عاجزی ان کے ساری کا پیکر ہے. تو امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد اور چچاؤں سے علم حاصل کیا، اور یہ دور وہ تھا جو علم اور فضل کی ترویج اور اشاعت کا دور تھا. بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے متکلمین اپنی اپنی تدریس کی مسندیں بچھائے بیٹھے تھے اور لوگ ان سے علم اور فضل حاصل کر رہے تھے. یہ وہ دور تھا جب فقہ حنفی اور فقہ مالکی ان دونوں کی کتابیں مرتب ہو رہی تھیں. فقہ حنفی کا مرکز عراق تھا اور فقہ مالکی کا مرکز مدینہ منورہ، کیونکہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں موجود تھے، رونق افروز تھے، اور علم حدیث، علم فقہ، یہ تمام چیزیں، علوم جو آپ کے پاس تھے، آپ اس کی ترویج و اشاعت فرما رہے تھے. دور دراز مقامات سے لوگ مدینہ منورہ حاضر ہوتے تھے اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسب علم کرتے تھے، کسب فیض کرتے تھے. یہ وہ دور. اس وقت حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں مسند افتاح بچھائی اور خود رونق افروز ہوئے، اور آپ اس زمانے میں فتوے دیا کرتے تھے. اس زمانے میں چنانچہ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں، اور دیگر ائمہ نے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ بحالت جوانی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوے دیا کرتے تھے. ابن جوزی المنتظم میں اور حافظ عسقلانی تہذیب میں لکھتے ہیں کہ آپ تقریباً 20 سال کی عمر میں، اب آپ دیکھیں 20 سال کی عمر کیا ہوتی، 20 سال کی عمر میں مسجد نبوی میں فتوے دیا کرتے تھے. یعنی 20 سال میں آپ عالم، فاضل، مفتی، محدث سب کچھ ہو چکے تھے. اور 20 سال کی عمر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے والد امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہی میں آپ نے مسند تدریس اور مسند افتاح کو رونق بخشی. کیونکہ جب حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس وقت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 35 سال تھی. اور ابن جوزی کہتے ہیں کہ آپ 20 سال کی عمر میں فتوے دیا کرتے تھے، مسند افتاح پر رونق افروز تھے، مسجد نبوی کو مرکز بنایا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ اس وقت والد گرامی حیات تھے، موجود تھے، ان کے سامنے ہی آپ نے یہ سلسلہ شروع کر دیا. آپ کل یہ سن چکے ہیں کہ خلیفہ وقت نے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 مرتبہ گرفتار کیا. 2 مرتبہ رہائی مل گئی اور تیسری مرتبہ اس نے رہا نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ کی شہادت زہر کے اثر سے قید خانے میں ہوئی. امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے دعا فرمائی تھی، الہ العالمین اب مجھے نجات عطا فرما. نجات کا مطلب یہ نہیں کہ اس قید سے، مجھے دنیا سے ہی نجات عطا فرما. اور اس کے بعد ہی پھر آپ کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا. تو پہلی مرتبہ گرفتاری ہوئی، آزادی ہو گئی، دوسری مرتبہ گرفتاری ہوئی، آزادی ہو گئی. تو علماء نے لکھا کہ اسی آزادی کے دوران آپ نے ایک کام کیا. امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کو دیکھ رہے تھے، خلیفہ وقت کی سختیاں برداشت کر چکے تھے، قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے تھے، جانتے تھے
کہ آگے چل کے میرا جانشین جو ہوگا اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ مجھے موقع نہ ملے کہ میں اپنا کوئی جانشین بناؤں، کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد پھر گرفتاری ہو جاتی، اور گرفتاری بھی کیسی ہوتی کہ مدینہ طیبہ سے گرفتار کر کے بغداد لایا جاتا۔ کتنا بڑا سفر، اور سفر بھی ایسا نہیں کہ جہاز میں بیٹھ کے ادھر سے ادھر چلے گئے، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر، تکلیف دہ سفر۔ یہ آپ نے وہ سفر کیے اس زمانے میں۔ تو امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر کہ خلیفہ وقت جو ہے اس کے تیور صحیح نہیں ہیں اور پھر دوبارہ مجھے گرفتار کر سکتا ہے، تو آپ نے ایک کام یہ کیا کہ اپنی آزادی کے ایام میں، یعنی جب آپ کو رہا کیا گیا نا، اسی دوران مدینہ منورہ میں اہل بیت کے 17 آدمیوں کو منتخب کیا، ان کو بلایا۔ جب وہ آپ کے گھر آئے، آپ نے ان کو بٹھا کر اپنے صاحبزادے امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کا اعلان کر دیا اور اپنی جانشینی کا اعلان کر دیا کہ میرے بعد یہ میرا بیٹا امام علی رضا، امامت اور نیابت، میری جانشینی، یہ سب اس کی ذمہ داری، میں نے اس کو بنا دیا۔ آپ کو خدشہ تھا کہ پھر گرفتاری ہو جائے گی اور نہ معلوم کہ میں واپس آ سکوں یا نہ آ سکوں، اور ہوا بھی یہی کہ جب تیسری مرتبہ گرفتاری ہوئی تو پھر آپ واپس نہیں آئے بلکہ وہیں قید خانے میں ہی جام شہادت نوش کر لی۔ پھر امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور کام بھی کیا۔ پہلے تو اعلان کیا اور پھر تحریری طور پر ایک وصیت نامہ بھی تیار کیا، پہلے سے آپ نے وہ لکھ کے رکھا، اور مدینہ منورہ کے معززین میں سے، یعنی جو بڑے معزز سمجھے جاتے تھے، شرفاء سمجھے جاتے تھے، اس میں سے 60 افراد کو منتخب کیا اور ان کو گواہی کے لیے اس محفل میں بلایا بطور گواہ، اور پھر اعلان کیا، یعنی 17 افراد اہل بیت کے اور 60 افراد معززین مدینہ کے، یہ سب موجود ہیں۔ ان کی موجودگی میں حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، نیابت اور اپنی جانشینی اس کا اعلان کر دیا، اور وہ جو 60 افراد تھے ان کے دستخط بھی اس خلافت نامہ آپ اسے کہیں یا امامت نامہ جو بھی آپ کہیں اس پر ان کے سائن ہیں۔ یہ کام اپنی زندگی میں کر لیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ میرے بعد امام علی رضا یہ میرے جانشین ہوں۔ یہ ان کی جانشینی کا اعلان تھا۔ 25 رجب 183 ہجری میں قید کی حالت میں زہر کے اثر سے جب امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اسی دن سے امامت کی ذمہ داری امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھوں پر آ گئی۔ اہل بیت کے 8ویں امام آپ بنے امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اہل بیت کی کفالت، حفاظت، ان کی ذمہ داری اور جو بھی تھی، اور عوام الناس کی ہدایت کی ذمہ داری، یہ سب آپ کے کاندھوں پر آ گئی۔ اور آپ نے کیونکہ علم اور فضل میں بھی کامل تھے، تقوی اور پرہیزگاری میں بھی کامل تھے، والد محترم نے وصال سے، شہادت سے قبل ہی آپ کو ظاہری لحاظ سے بھی، باطنی لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے ایک مکمل انسان بنا دیا، اور وہ ساری صلاحیتیں آپ کے اندر موجود تھیں جو ایک قائد میں، ایک امام میں، ایک مذہبی پیشوا میں ہونی چاہیے۔ اسی لیے نظر انتخاب آپ پر پڑے۔ تو اسی تاریخ یعنی 25 رجب 183 ہجری میں آپ مسند امامت پر رونق افروز ہوئے، حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ۔ درس تدریس کا سلسلہ تو پہلے سے جاری تھا،
اور آپ کے علم اور فضل کا شہرہ دور دور تک ہو گیا۔ اور جب امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہو گئی اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند امامت پر رونق افروز ہوئے، فیض کا سلسلہ جاری ہوا، ظاہری بھی باطنی بھی، تو دور دراز مقامات سے لوگ جو تھے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور اس علم کے دریا سے سیراب ہونے لگے۔ آپ نے وہ سلسلہ جاری رکھا۔ آپ نہایت جری، شجاع اور بہادر تھے۔ جب آپ کی والد کی شہادت ہوئی تو کچھ الفاظ آپ نے ایسے استعمال کیے جو خلیفہ وقت کو ناگوار ہو سکتے تھے۔ اب اس زمانے میں میڈیا کا دور تو تھا نہیں کہ فوراً اخبار میں چھپ جائے تو خلیفہ کو پتہ چل جائے، یا کوئی موبائل پہ بتا دے یا کوئی ٹیپ کر کے بتا دے۔ وہ تو خطوط لکھے جاتے تھے، بھئی فلاں نے یہ کہاں ہے، وہ خط جب پہنچے گا، جب وہ پڑھے گا تب اسے پتہ چلے گا۔ تو لوگوں نے عرض کی امام آپ یہ کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں؟ ہمیں ڈر ہے کہ ہارون جو آپ کے والد کا مخالف تھا آپ کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ ان کو قید کر دیا، قید خانے میں ان کی شہادت ہوئی۔ فرمایا میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، میں نے جو کچھ کہا ہے حق کہا ہے اور یہی کہوں گا، خدا کی قسم ہارون رشید میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ بہادری کے ساتھ ببانگ دہل آپ نے فرما دی۔ اچھا ادھر کیا ہوا؟ وہ جو فتنہ پرور لوگ ہوتے نا، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر گئی تو بات سنی ادھر لگا دی، ادھر کی سنی تو ادھر لگا دی، بات پہنچ گئی خلیفہ تک۔ ہارون رشید اپنے دربار میں بیٹھا، کچھ لوگ آئے۔ خلیفہ وقت آپ کو پتا ہے کہ امام علی رضا نے اپنی امامت کا اعلان کر دیا؟ ہاں مجھے پتا، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف مدینہ منورہ میں ایک محاذ کھڑا کر دیں، ایک تحریک چل جائے اور وہ بڑھتے بڑھتے بغداد تک پہنچ جائے، آپ کی سلطنت، حکومت، خلافت ختم ہو جائے۔ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، بھڑکانے والے، ابھارنے والے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہارون رشید کو غصہ آئے اور یہ کوئی انتقامی کارروائی کرے امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ ہارون نے یہ سنا، اس نے کہا نہیں، ہم نے ان کے والد موسیٰ کاظم کے ساتھ بہت کچھ کر لیا، وہی کافی ہے۔ جب بھڑکانے والے نے کچھ اور کہا تو اس نے کہا کیا میں ان سب کو قتل کرا دوں؟ بس جو ہو چکا ہو چکا۔ اصل بات تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرما رہا تھا، اس کا دل ہی بدل دیا اور اس نے اسی بات پر اکتفا کی، کوئی کارروائی نہیں کی۔ کچھ عرصے بعد ہی ہارون رشید کا انتقال ہو گیا۔ اس کی ایک بیوی عربی نسل اور ایک عجمی نسل، دونوں سے ایک ایک بیٹا۔ جو عربی نسل تھی اس سے ہوا امین، اور جو عجمی نسل تھی اس سے ہوا مامون، جن کو کہتے ہیں نا خلیفہ مامون الرشید، امین الرشید، نام ان کے الگ تھے، یہ ان کے القابات، محمد اور عبداللہ ان کے نام تھے، اور امین اور مامون کہہ کر ان کو پکارا کرتا تھا۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ دو بیٹے ہیں اور دونوں آپس میں لڑتے ہیں، یعنی باپ کی موجودگی میں لڑتے تھے، تو وہ سمجھ گیا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، یہ اتنی بڑی سلطنت، اس کا کیا ہوگا، یہ پھر لڑیں گے آپس میں۔ تو ہارون رشید نے کیا کیا کہ اس سلطنت کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور کہہ دیا کہ بھئی یہ حجاز، شام، عراق یہ علاقہ تمہارا ہے، یہ فلاں فلاں علاقے تمہارے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جب باپ کا انتقال ہو گیا پھر لڑنے لگے۔ آدھا آدھا کرنے پر کوئی راضی نہیں، پورا چاہیے۔ لڑائی پڑی، حد سے زیادہ آگے بڑھی، اور اس کی نشاندہی بھی
امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی فرما دی تھی. ایک مصاحب بیان کرتا ہے کہ میں امام کے پاس بیٹھا تھا، آپ نے فرمایا سنو، مامون امین کو قتل کرا دے گا. کیا مطلب؟ مامون الرشید امین الرشید کو؟ فرمایا ہاں. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا وقت قریب ہے، تم دیکھ لینا. اور جو آپ کی زبان سے نکلا وہی ہوا. مامون نے اپنے بھائی امین کو قتل کرا دیا، اور جب وہ قتل ہو گیا اب یہ بالکل اکیلا واحد پوری ریاست کا، پوری سلطنت کا خلیفہ بن گیا. اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ مامون کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ یہ جو سازشیں ہو رہی ہیں، یہ جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں، ظاہر ہے جب بھائی کو قتل کرایا تو جو اس بھائی کے حامی تھے وہ اس کے مخالف ہو گئے، اور امین جو تھا وہ کیونکہ اس کی والدہ عربی النسل تھی تو عرب کے جتنے علاقے تھے ان کے رہنے والے سب اس کے ساتھ تھے، اور مامون کی ماں جو تھی وہ عجمی النسل تھی تو اس طرف کے جتنے علاقے اور رہنے والے سب اس کے ساتھ تھے. تو جب مامون نے امین کو قتل کرا دیا تو جو اس کے حامی تھے ان کا مخالفت کرنا یہ تو لازمی امر تھا، وہ سب کے سب مخالف ہو گئے. کیسا خلیفہ ہے؟ خلافت کی وجہ سے بھائی کو قتل کرا دیا. فتنے اٹھے، سازشیں ہوئیں، اب یہ پریشان ہو گیا، اس فتنے کو میں کیسے دباؤں؟ بن تو گیا میں خلیفہ، لیکن اب میں کیسے دباؤں؟ تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ مامون کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی، اے الہ العالمین یہ سازشیں اگر ختم ہو جائیں، یعنی کوئی میرا کچھ نہ بگاڑ سکے اور میری پوری سلطنت پر حکومت ہو جائے جیسے میرے باپ ہارون رشید کی تھی، تو میں یہ خلافت اہل بیت کو واپس کر دوں گا. خلافت تو خیر تھی نہیں، حکومت تھی. وہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم خلیفہ ہیں، ورنہ اصل خلافت تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے پر ختم ہو چکی تھی. اس کے بعد تو ملوکیت حکومت چل رہی تھی، لیکن پھر بھی یہ کہتے تھے کہ ہم خلیفہ ہیں. تو اس نے کہا کہ میں یہ حکومت اہل بیت کو میں دے دوں گا. اور ہوا یہ بقول مامون کے کہ میری دعا قبول ہوئی اور یہ سب چیزیں ختم ہو گئی اور یہ مطلق العنان حکمران بن گیا. جب یہ بن گیا تو اس نے حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ آپ میرے پاس آئیں، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، مجھے آپ سے بات کرنا. امام سمجھ گئے کہ بات کچھ ٹیڑھی ہے، خلیفہ وقت کیوں بلا رہا، اس کو کیا ضرورت ہے مجھے بلانے کی یا مجھ سے بات کرنے کی. فرمایا ٹھیک ہے میں آتا ہوں. سب سے پہلے اپنے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، روضہ مبارک پر حاضری دی، سب حال سنایا، سب حال سنایا، بتایا یہ میرے ساتھ ہو رہا اور مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں مدینہ منورہ چھوڑ دوں. وہ مدینہ جہاں ان کی ولادت ہوئی، ان کا لڑکپن، بچپن، جوانی گزری. ذرا سا تصور کریں، آپ سے کہا جائے کراچی کو چھوڑ دو، جبرن کہا جائے چھوڑ دو، ظلمن کہا جائے چھوڑ دو، کیا کیفیت ہو؟ یہی کیفیت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، رو رہے ہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ بعض حضرات نے لکھا کہ ان کی وہی کیفیت تھی جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ طیبہ چھوڑتے وقت. امام علی مقام بھی جب مدینہ منورہ چھوڑنے لگے پہلے اپنے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم شب عاشورہ میں بیان کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح انہوں نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر آخری حاضری دی. اچھا، جا کر کہنا، سارے حالات بتانا، اس بات کی دلیل ہے وہ جانتے تھے کہ سرکار زندہ. ان کا عقیدہ تھا کہ نانا جان سن رہے ہیں. ارے کسی مزار پہ کھڑے ہو کر جا کے کہہ دو میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، دوسرے کہیں گے کیا ہوا تمہارا دماغ خراب ہے، یہ آدمی تو مر گیا، یہ تو قبر میں چلا گیا، اس کے تو اتنا عرصہ ہو گیا.
تم کس سے باتیں کر رہے؟ اگر کوئی زندہ ہو تو اس سے جا کر کہو اب میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ پریشانی ہو رہی ہے، یہ سختیاں ہو رہی. نہیں، روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر رو رہے ہیں. کیوں؟ اسی لیے رو رہے ہیں، ان کا عقیدہ تھا کہ نانا جان سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں. اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضہ انور میں زندہ ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے. اس لیے ہم جا کے سلام کرتے ہیں نا، الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سلام کرتے ہیں نا، تو سلام تو اسے کیا جاتا ہے جو سنے اور جواب دے. اگر سنتے نہیں، جواب نہیں دیتے تو سلام کیوں کرتے تھے؟ اور خود نہیں جاتے، کوئی عمرے کے لیے جا رہا ہے، کہتے ہیں ہمارا سلام پیش کر دینا. ہوتا ہے نا، کوئی حج پہ جا رہا ہے، ہمارا سلام پیش کر دینا. کیوں سلام پیش کروا رہے ہو؟ اگر سنتے نہیں تو سلام کیوں؟ سنتے ہیں تبھی ہم سلام بھیج رہے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ کہ سن بھی رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں، اور سلام تو بعد میں پہنچے گا، ہم نے کہا اور انہوں نے سن لیا. اصل عقیدہ تو یہ ہے. اسی لیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. یا رسول اللہ آپ میری نگاہوں سے اوجھل ہیں لیکن خدا کی قسم زندہ. ہر سنی کا یہی عقیدہ ہے اور اسی عقیدے پر قائم رہو مرتے دم تک. جب بھی پکارو گے سنیں. امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی عقیدہ لے کر تو گئے تھے، ورنہ کس کو سنا رہے تھے؟ اگر سنتے نہیں تو کس کو بتا رہے تھے؟ نانا جان مجھے مدینے سے جبرن بلایا جا رہا، میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، آپ کا روضہ انور سے جدا ہو رہا ہوں، میں آپ سے جدا ہو رہا ہوں، سرکار میں جا رہا ہوں. بعض روایتوں میں آیا کہ کہہ کر جاتے تھے پھر روتے ہوئے واپس آتے تھے، پھر جاتے تھے پھر روتے ہوئے واپس آتے تھے. بالآخر مدینہ طیبہ سے روانہ ہو گئے. اس زمانے میں سفر اتنا آسان نہیں تھا کہ آپ جہاز میں بیٹھے تو 2 گھنٹے میں ادھر سے ادھر پہنچ جائیں، 1.5 گھنٹے میں پہنچ جائیں. ایسا نہیں. اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر. اب اونٹ پہ سفر آپ اندازہ کر سکتے ہیں، کبھی سواری کی ہے اونٹ کی ہے سواری؟ ایک ہی صاحب نے ہاتھ اٹھایا، وہ بھی کلفٹن پر ہی جا کے کیے ہوگے، اور کہاں کی. اب یہاں سے اونٹ پہ بیٹھ جاؤ لالو کھیت کے لیے یا فیڈل بیریا کے لیے تو پہنچ جاؤ گے صبح تک. آرام آرام سے جھومتے جھامتے چلتا. اونٹوں پر، خچروں پر، ہاں گھوڑا جو ہے اس کی رفتار ذرا تیز. وہ سفر، اور اس زمانے میں یہ خدشہ تھا کہ کوئی دشمن آپ پر حملہ کر کے شہید نہ کر دے. ایک یہ بھی خدشہ تھا. اہل بیت کے دشمن ہر جگہ موجود تھے. اس لیے حفاظت کے پیش نظر، احتیاط کے پیش نظر مختلف شہروں سے آپ کو گزارا گیا، لوگوں کو پتہ نہ چلے. ایک شہر ہے نیشا پور. نیشا پور میں بڑے بڑے محدثین موجود تھے. علم اور فضل کا ایک مرکز تھا. امام ابو ذرا رازی اور امام محمد بن اسلم توسی جیسے بڑے بڑے محدث وہاں موجود ہیں، اور ان کے ہزاروں شاگرد جو علم حدیث حاصل کر رہے ہیں. ان کو پتہ چل گیا کہ امام آ رہے ہیں. سب کے سب استقبال کے لیے جمع ہو. امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خچر پر سوار تھے.
اور راوی کہتا ہے کہ آپ کے چہرے پر پردہ پڑا ہوا تھا. کوئی وجہ ہو. جب سواری نیشا پور میں داخل ہوئی تو سارے محدث جو تھے اور مفسرین علماء یہ سب جمع ہو استقبال کے لیے. شہزادہ رسول آئے ہیں، جگر گوشہ بطول آئے ہیں، امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. استقبال ہوا. جب استقبال ہوا اب سب نے دیکھا چہرے پہ پردہ. تو جو محدثین تھے امام ابو ذرا رازی اور دوسرے جو امام تھے ان دونوں نے عرض کی کہ امام چہرہ انور تو دکھائیے، اپنا جمال تو دکھائیے، ہم تو ترس رہے ہیں آل رسول کو دیکھنے کے لیے. آپ نے کچھ توقف فرمایا. اس کے بعد خادموں سے فرمایا پردہ ہٹا دو. اب یا تو یہ کہ آپ سواری پر ہوں گے اس میں پردہ ہوگا، یا یہ کہ چہرہ مبارک پر پردہ ہوگا، اس کی وضاحت نہیں. خیر غلاموں نے جیسے ہی پردہ ہٹایا تو چمکتا ہوا چہرہ نظر آیا. کیوں نہ ہو نور تو وہیں سے ملا ہے، نور تو وہیں سے ملا، انہی کی تو اولاد ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ جو دیکھ لیتا تھا وہی قربان ہو جاتا. جس نے دیکھا وہی قربان ہو گیا. اسی لیے تو ابو جہل کہتا تھا ان کے قریب مت جانا، جو جاتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے. ایک آدمی کو لے کر آیا جو قیافہ شناس تھا، یعنی چہرہ دیکھ کر بتا دیتا تھا کہ یہ آدمی کیسا ہے. یہ قیافہ شناسی جو ہے نا یہ بھی ایک علم ہے. اس میں بتایا جاتا ہے کسی کی ناک پتلی ہو تو وہ ایسا ہے، کسی کی ناک چوڑی ہو تو وہ ایسا ہے، کسی کا دہانہ بڑا ہو تو وہ ایسا. یہ ساری چیزیں یہ اس کے اندر ہوتی اس علم میں. تو اس زمانے میں یہ بڑا عروج پر یہ علم تھا. تو ابو جہل لے کر آیا قیافہ شناس کو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دور تشریف فرمائے صحابہ کے جھرمٹ میں دور سے دکھاتا ہے وہ جو آدمی بیٹھا ہے نا اس کو دیکھ کے بتاؤ وہ کیسا ہے. اور دل میں خوش ہو رہا ہے کہ اب یہ کچھ کہے گا تو پھر میں ہنسوں گا کہ دیکھو اس نے کیا بتایا. اس نے کہا کون؟ کہا وہ جو بیٹھا ہے، وہ جو 3-4 آدمیوں کے درمیان بیٹھا ہے اور یہ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے. اس نے کہا یہ کیا کہتا ہے؟ ابو جہل نے کہا یہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں. یہ کہہ کے ہنسنے لگا. اس نے کہا یہ جو چہرے والا یہ کہتا ہے. کہاں یہ کہتا ہے؟ کہا خدا کی قسم صحیح کہتا ہے، صحیح کہتا ہے. اس نے کہا یہ کیسے؟ کہا یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ سچے کا چہرہ، یہ سچے کا چہرہ. بیچارہ اپنا سمو لے کر آئے. ارے وہ چہرہ ہی ایسا تھا جس نے دیکھا وہ قربان ہو گیا. تو انہی کی نسل میں تو امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جیسے ہی پردہ ہٹا جس نے دیکھا وہی قربان ہو. راوی کہتا ہے کہ کوئی لوٹنے لگا، کوئی خاک اپنے اوپر ڈالنے لگا، کوئی چیخنے لگا، کوئی ان کے قدموں کو چومنے لگا، دست مبارک کو چومنے لگا. عجیب کیفیت ہو. نور وہیں سے آ رہا. چاند کو نور ملا تو رسول کی بارگاہ سے، سورج کو نور ملا تو رسول کی بارگاہ سے. جس کو نور ملا رسول کی بارگاہ سے تو اولاد کو نور نہیں ملے گا. اسی لیے تو امام اہل سنت نے فرمایا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. عجیب شور مچ گیا. کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے، کوئی ماشاء اللہ کہہ رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی قدم چوم رہا ہے. سواری کے قدم چومنے لگے. جب شور ہوا تو جو محدثین تھے انہوں نے کہا خاموش، سب خاموش ہو جائیں. سب خاموش ہو گئے. پورا مجمع بالکل سائلنٹ ہو گیا. جب سب خاموش ہوئے تو امام ابو ذرا رازی بڑے محدث اپنے وقت کے آگے بڑھے. کہتے امام
ہمیں ایک حدیث سنا دی اپنی سند کے ساتھ. آپ نے دیکھا نا احادیث میں آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہوں گے. یہ حدیث کا علم جو ہے نا یہ بھی معمولی نہیں ہے. میرے آقا کی شان یہ ہے کہ ان کے اقوال، ان کی احادیث، ان کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، ان کو چیک کرنے کے لیے الگ سے ایک علم وضع ہوا ہے جسے فن اسماء الرجال کہا جاتا ہے. دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کی بات کو، جس کے قول کو سمجھنے کے لیے اور جس نے بیان کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کیسا آدمی ہے ایک الگ سے علم وضع کیا گیا ہو. یہ صرف شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. فن اسماء الرجال. اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی ہے جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، ٹھیک ہے نا، صحابہ نے سرکار سے سنا، ان سے تابعین نے سنا، ان سے تبع تابعین نے سنا، ان سے بزرگان دین نے سنا، ان سے ائمہ مجتہدین نے سنا، ان سے اولیاء کاملین نے سنا. یہ سلسلہ چلا آ رہا اور پوری سند موجود ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے حدیث بیان کر دی. وہ حدیث راوی بتاتا ہے میں نے کس سے سنا، اور جس نے اس سے سنا تو وہ کہتا ہے میں نے کس سے سنا، پھر اگلا کہتا ہے میں نے کس سے سنا. اور اس پورے سلسلہ روات میں اگر کوئی ایک ایسا آ جائے کہ جو جھوٹا ہو تو اس حدیث کو الگ کر دیا جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس حدیث کو الگ کر دیا جاتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ بات نہ ہو جو سرکار کی زبان مبارک سے نکلی. انہوں نے کہا ہمیں ایک حدیث بیان کر دیں. ایک. آپ نے فرمایا اچھا سنو. میں نے علی رضا اپنی طرف، میں نے سنا اپنے والد امام موسیٰ کاظم سے، انہوں نے سنا اپنے والد امام جعفر صادق سے، انہوں نے سنا اپنے والد امام محمد باقر سے، انہوں نے سنا اپنے والد امام زین العابدین سے، انہوں نے سنا اپنے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے سنا اپنے والد علی شیر خدا سے، اور وہ فرماتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضرت علی تک سند پہنچ گئی. میں نے سنا، حضرت علی فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سرکار نے مجھ سے فرمایا میرے پاس جبریل آئے، حضرت جبریل علیہ السلام، اور انہوں نے مجھ سے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، سند پہنچ گئی نا نیچے سے اوپر تک، کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جس نے یہ کہا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا، اور جب وہ داخل ہو گیا اب وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا، مامون ہو گیا، وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا. اس سند کے متعلق جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سند کسی پاگل انسان کے سامنے پڑھ دی جائے خدا کی قسم وہ بالکل درست ہو جائے گا. یہ ایسی سند ہے کسی دیوانے کے سامنے تم پڑھ دو اس کا دماغ درست ہو جائے گا. ایسی سند ہے. یہ آپ نے بیان فرمائی. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ نے یہ بیان کی، امام ابن جوزی المنتظم فی تاریخ الملوک والامم اس میں بیان فرماتے ہیں، اور دیگر علماء نے لکھا کہ اس سفر میں جب آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی پوری سند کے ساتھ تو کچھ لوگ قلم اور دوات لے کر بیٹھے تھے. اس زمانے میں پین نہیں تھے نا، قلم دوات جیسے ڈبو کر نکالا پھر لکھا بڑی مشکل ہوتی. تو انہوں نے کہا کچھ لوگ، لیکن وہ کچھ لوگ نہیں تھے. جب ان کی تعداد شمار کی تو 20,000 طلبہ تھے، 20,000 جنہوں نے اس حدیث کو اس سند کے ساتھ لکھا، 20,000. اور ایک اور روایت اسی سفر کے متعلق، امام ابو نعیم ذکر اخبار اصبہان میں لکھتے ہیں، اسی سفر یعنی نیشا پور کا جو سفر آپ نے فرمایا، فرماتے ہیں کہ جب امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خچر پہ سوار نیشا پور میں داخل ہوئے
تو بڑے بڑے امام، محدثین، مفسرین، متکلمین، یہ سب آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ وہاں بھی یہی ہوا، انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی حدیث سنائی، شہزادہ رسول ہیں، آل رسول ہیں، کوئی حدیث ہمیں سنائی اپنے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ نے پھر اپنی سند بیان فرمائی۔ میں نے سنا اپنے والد امام موسیٰ کاظم سے، انہوں نے سنا اپنے والد امام جعفر صادق سے، انہوں نے سنا اپنے والد امام محمد باقر سے، انہوں نے سنا اپنے والد امام زین العابدین سے، انہوں نے سنا اپنے والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے سنا اپنے والد حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کیا ہے۔ اب یہ دوسری روایت، پہلی والی الگ تھی، یہ دوسری روایت۔ کیا پوچھا؟ ایمان کیا ہے؟ کس نے پوچھا؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ سرکار نے فرمایا دل سے ماننے، زبان سے اقرار کرنے اور احکامات اسلام پر عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ دل سے ماننے، زبان سے اقرار کرنے اور احکامات اسلام پر عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ اب اس سلسلے میں علماء نے لکھا کہ یہ دو روایتیں جو ہیں اسی سفر کی، نیشا پور کی، ان میں تطبیق اس طرح کی جا سکتی ہے کہ جیسے آپ سفر فرما رہے ہیں، نیشا پور پہنچے تو پہلی روایت جو ہم نے بیان کی اور پہلی حدیث آپ نے سنی، علماء نے آپ کو روکا اور پوچھا، آپ کے چہرہ مبارک کی زیارت کی، آپ نے حدیث بیان فرما دی، اس کے بعد آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی علاقے میں پہنچے، وہاں بھی آپ کو روکا گیا، آپ کا استقبال کیا گیا اور یہی درخواست کی ہمیں کوئی حدیث سنا دو، تو آپ نے پھر اپنی سند کے ساتھ ایک حدیث بیان کر دی۔ تو یہ دو حدیثیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ دونوں آپ نے مختلف شہروں میں مختلف مواقعوں پر آپ نے بیان فرمائی۔ کس نے؟ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جہاں بھی جاتے تھے لوگ آپ کے قریب ہو جاتے تھے اور آپ سے ظاہری اور باطنی فیض حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ علم اور روحانیت کا مرکز اور منبع تھے۔ علم بھی تھا، روحانیت بھی تھی، تقویٰ بھی تھا، پرہیزگاری بھی تھی اور عمل بھی تھا۔ علم کے ساتھ عمل ضروری ہے، اگر صرف علم ہو اور عمل نہ ہو تو وہ علم بیکار۔ ساری چیزیں آپ کے اندر، فضیلت نسبی بھی تھی اور اہل بیت سے محبت ہونا یہ تو ایک ایمان کا جز ہے۔ سب پر، اہل ایمان پر لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ سرکار کی اولاد سے محبت کرے، اور اگر محبت نہیں کرے گا تو قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائے؟ سرکار نے فرمایا لوگوں اللہ سے محبت کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا مالک ہے، تمہارا رازق ہے، تمہیں بڑی بڑی اچھی نعمتیں کھلاتا ہے۔ اللہ سے محبت کرو۔ پھر فرمایا مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ میں اس کا رسول ہوں، میں اس کا محبوب۔ پھر فرمایا میرے اہل بیت سے محبت کرو اس لیے کہ وہ میرے اہل بیت۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اللہ سے محبت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے اور اہل بیت اطہار سے محبت کرنی ہے۔ اگر محبت نہیں تو کچھ نہیں، اور اگر محبت ہے تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اہل بیت کا دامن پکڑ کے چلو گے چلے جاؤ گے، نکل جاؤ گے، اور اگر دامن چھوڑ دو گے تو وہیں ڈوب جاؤ گے۔ اہل بیت کشتی ہے نجات کی، آپ سن چکے ہیں، نجات کی کشتی ہے، نجات کی کشتی میں بیٹھو گے تب جاؤ گے۔ اور پھر ستاروں پہ بھی نظر رکھو، صحابہ پر، ان سے بھی محبت کرنی۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت سب سے محبت رکھتے۔ اہل بیت کی ان خلفاء سے جو ایک لڑائی چل رہی تھی وہ ان کی جانب سے نہیں تھی، ان کی جانب سے تھی۔ یہ تو بے نفس لوگ تھے، نہ ان کو خلافت چاہیے تھی، نہ ان کو حکومت چاہیے تھی، کوئی چیز ان کو نہیں چاہیے۔ اور یہی ہوا کہ جب یہ سفر کرتے کرتے
حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد پہنچے تو مامون جس نے آپ کو بلایا تھا، جو اس پر خلیفہ وقت تھا، بڑی آپ کی عزت کی، بڑی تعظیم کی، تکریم کی، آپ کو بٹھایا، کہا کہ ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کر، میں یہ خلافت آپ کے سپرد کر رہا ہوں، یہ جو اقتدار ہے، پوری سلطنت، یہ آپ لے لیں۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، میں نہیں لے سکتا، میری نہ خواہش ہے نہ تمنا، نہ میں اس لیے آیا ہوں، میں کونے میں بیٹھا عبادت کر رہا ہوں، مجھے کرنے تو مجھے کیوں خواہ کہیں پریشان کیا۔ اس نے کہا اچھا خود کہہ بھی رہا تھا اور چاہ بھی نہیں رہا تھا کہ دوں، اب پتہ بھی ہوگا اس کو یقیناً کہ یہ نہیں لیں گے، جب بھی تو کہا، اگر کسی اور سے کہتا تو وہ تو فٹ سے کہتا آپ ہٹ جائیے میں بیٹھ جاتا۔ کہا ہی ایسے شخص سے جو بے نفس انسان تھا، جس کو دنیا کی پرواہ نہیں تھی۔ اہل بیت نے کبھی خلافت کی تمنا نہیں کی۔ جس دن سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو چھوڑا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے، اس کے بعد سے لے کر آپ دیکھ لیں پوری تاریخ ائمہ اہل بیت کی، کسی نے خلافت کو قبول نہیں کیا اور کسی نے اس کی تمنا تک نہیں، چھوڑ دیا۔ اب یہ کہتا ہے مامون امام علی رضا سے کہ آپ مجھ سے لے لیں، فرمایا نہیں، مجھے نہ خواہش نہ تمنا، مجھے ضرورت ہی نہیں، تو خلیفہ ہے اپنی جگہ رہے۔ اس نے کہا اچھا پھر ایک دوسری بات یہ کہ آپ ولی عہدی تسلیم کر لیں، میرے ولی عہد بن جائیں، یعنی ابھی تو میں ہوں نا، جب میں نہیں ہوں گا تو پھر آپ بن جائیں۔ فرمایا اس کی بھی مجھے ضرورت نہیں۔ ظاہر ہے ان کو کیا ضرورت، جن کو باطنی حکومت ملی ہو ان کو ظاہری حکومت کی کیا ضرورت؟ ان کی حکومت تو لوگوں کے دلوں پر تھی، جدھر نکل جاتے تھے لوگ ان کے گرد جمع ہو جاتے، لوگوں کو بلایا نہیں کہ ہم جا رہے ہیں آؤ ہمارے ساتھ آ جاؤ، خود بخود لوگ جا رہے۔ کشش، روحانیت میں کشش، جس شخص کے اندر روحانیت ہوگی لوگ خود بخود اس کے گرد جمع ہو جائیں، اس کو کہیں بورڈ لگانے کی ضرورت نہیں، اس کو کہیں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو وہ تو آل رسول، شہزادہ رسول تھے، ان کو کیا تمنا تھی؟ ارے وہ تو مدینہ طیبہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، مدینے میں ہی جینا چاہتے تھے اور مدینے میں ہی مرنا چاہتے تھے، لیکن حالات ایسے پیدا ہوئے کہ مدینہ منورہ کی پاک سرزمین کو چھوڑنا پڑا، حالات ایسے پیدا ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا ولی عہدی بھی نہیں چاہیے، لیکن پھر اس نے کہا کہ نہیں یہ آپ کو قبول کرنی پڑے گی۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ اس نے کہا اگر آپ نے قبول نہیں کی تو آپ کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، دھمکی بھی دے دی، عزت بھی کر رہا ہے، احترام بھی کر رہا ہے، ساتھ میں دھمکی بھی دے رہا ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ آیا کہ اس نے صرف یہ کہا کہ نہیں اگر آپ قبول کر لیں تو یہ بہتر ہوگا۔ اس میں اس کی کئی چالیں تھیں مامون کی۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ علاقہ جو عربوں کا تھا اور امین کو، اپنے بھائی کو جو اس نے قتل کرایا تھا، وہ سب اس کے خلاف تھا، بغاوت ہو رہی تھی، اور اکثر علاقہ بلکہ بیشتر علاقہ جو تھا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے لوگوں کا تھا۔ ظاہر آل رسول سے محبت کرتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ ہمیشہ یہ خلیفہ میں اور ائمہ اہل بیت میں لڑائی رہی، اور ہمیشہ ان لوگوں نے اہل بیت کو تنگ کیا، پہلے بنو امیہ اور اس کے بعد بنو عباس۔ تو اس کی چال یہ تھی کہ اگر یہ خلیفہ بن جائیں تو پھر بھی سب میرے ساتھ، اور اگر نہیں بنے میں ہی خلیفہ رہوں، میرے ولی عہد بن جائیں تو پھر بھی سب خوش ہو جائیں گے، ارے اس نے تو امام کو ولی عہد بنا دیا، اس کا مطلب ہے جیسے ہی اس کا انتقال ہوگا امام علی رضا مکمل خلیفہ بن جائیں گے، پوری سلطنت یہ سب ان کے زیر نگیں آ جائے گی۔ ایک یہ بھی اس کی چال۔ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، حالات کا جائزہ لیا، مجبوراً آپ نے ولی عہدی کو قبول کر لیا، مجبوراً، لیکن اس سے فرمایا کہ یہ زیادہ عرصے نہیں چلے گی، زیادہ عرصے نہیں چلے گی۔ کیا مطلب کہ کچھ دن کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا، یہ ختم ہو جائے۔ بھئی ولی عہد تو وہ ہے نا کہ جو
اصل کے بعد ہو، یعنی اگر بادشاہ نے بنایا تو بادشاہ کے انتقال کے بعد وہ بنے، تو ان کا اشارہ یہ تھا کہ میں تو پہلے ہی دنیا سے چلے جاؤں۔ اور ایک شخص جو محب اہل بیت تھا وہ اس تقریب میں موجود تھا جو اس نے مامون نے اپنے دربار میں سجائی، اور امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور باقاعدہ اعلان کیا، ایک خلافت نامہ لکھا، ایک توثیق نامہ لکھا، لوگوں کے سائن کرائے، بڑی شاندار تقریب کی، اور اعلان کیا کہ میرے بعد امام علی رضا جو ہیں یہ خلافت کے حقدار ہیں، میں نے ان کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا۔ آپ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اس وقت کے کچھ حالات ایسے تھے کہ مجبوراً آپ کو یہ ولی عہدی قبول کرنا پڑے۔ تو وہ جو محب اہل بیت تھا وہ بڑا خوش ہوا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ یہ شہزادہ رسول نے یہ ولی عہدی قبول کر لی۔ اب کچھ دن کے بعد تو ظاہر ہے کچھ دن یا کچھ سالوں کے بعد یہ چلا جائے گا، تو پھر تو اہل بیت کی حکومت پھر ہو جائے گی، خلافت پھر ان کے پاس۔ آپ نے دور سے اسے دیکھا، بلایا اشارے سے، کس نے؟ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ کہتا ہے جب میں آپ کے قریب گیا تو فرمایا کیوں خوش ہو رہا؟ خوش ہونے کی کیا بات ہے؟ کہا حضور آپ ولی عہد بن گئے، بادشاہ جب مر جائے گا تو اس کے بعد آپ خلیفہ بنیں گے۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، یہ صرف چند دنوں کی بات ہے، خوش ہونے کی ضرورت نہیں، ہم پہلے جائیں گے۔ کوئی آدمی بتا سکتا ہے میں کب مروں گا؟ نہیں بتا سکتا۔ یہاں مجمع میں بیٹھا ہو کوئی بتا سکتا ہے؟ وہ کہیں گے آپ کو تو دعا کرنی چاہیے زندگی کی، آپ ہمارے مرنے کی دعا کریں۔ مرنا تو کوئی چاہتا ہی نہیں۔ کوئی مرنا چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا۔ ہاں ہم مرنا چاہتے ہیں مدینے میں، اگر وہاں موت آ جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں انسان کی کہ اگر مدینے میں سرکار کے قدموں میں موت آ جائے۔ ہر عاشق کی یہی تمنا ہونی چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں۔ فاروق اعظم نے دعا کی تھی نا، اے الہ العالمین میری سلطنت وسیع ہو چکی ہے، میرے کاندھے کمزور ہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اس وسیع اور اس سلطنت کو نہیں سنبھال سکتا، مولا مجھے موت دے دے، لیکن شہادت کی موت، اور موت بھی کہاں؟ فی بلد نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی کے شہر میں مجھے موت دے دے، میں یہ چاہتا ہوں۔ دعا قبول ہو گئی، مسجد نبوی کے محراب و منبر گواہ ہیں کہ فاروق اعظم کی شہادت وہیں ہے۔ تو اہل ایمان کی اور عاشق کی تمنا ہی یہی ہے، اسی لیے شاعر نے اس تمنا کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں نہ ہم مال و زر اے خدا مانگتے ہیں، نہ ہستی شوکت نما مانگتے ہیں، فقط ایک تجھ سے دعا مانگتے ہیں، محمد کے در پر قضا مانگتے ہیں، محمد کے در پر قضا مانگتے ہیں، کوئی اپنی غربت میں رہتا ہے پرنم، کسی کو طلب جاہ و عزت کی ہر دم، کوئی مائلے مال و دولت مگر ہم مدینے میں تھوڑی سی جاں مانگتے ہیں، مدینے میں تھوڑی سی جاں مانگتے ہیں۔ نہ دولت چاہیے، نہ منصب چاہیے، نہ عہدہ چاہیے، نہ مقام چاہیے، نہ مرتبہ چاہیے، چاہیے تو مدینے میں تھوڑی سی جگہ چاہیے قبر کے لیے۔ اگر وہی مل جائے تو وہی انسان کی معراج ہے، وہی معراج ہے۔ تو آپ نے انکار کیا، خلافت سے انکار کیا، پھر ولی عہدی کی پیشکش کی گئی، اس سے انکار کیا، لیکن کچھ حالات ملک کے اس وقت ایسے تھے کہ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو گئے، تقریب منعقد ہو گئی، خلیفہ نے اعلان کر دیا میں نے ان کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا، مقرر ہو گئے، لیکن آپ کا رہن سہن، آپ کا لباس، آپ کی چال ڈھال،
آپ کا مکان کسی میں کوئی فرق نہیں آئے. آدمی جب کسی عہدے پہ ہوتا ہے نا، میرا شاندار بنگلہ ہونا چاہیے، 2 موبائلیں یہاں کھڑی ہونی چاہیے، جب میں نکلوں تو آگے پیچھے موبائل چلے، لوگوں پہ رعب ہو، لوگوں پہ میری دہشت ہو. رعب قائم کرنے کے لیے نا مکان دیکھ کے کہ ارے اتنا بڑا مکان، یہ گورنر ہاؤس کتنا بڑا، ایک رعب ہوتا ہے، پروٹوکول کا رعب ہوتا ہے. ان کو نہ مکان کے رعب کی ضرورت ہے، نہ پروٹوکول کے رعب کی ضرورت ہے، نہ کسی محافظ کے رعب کی ضرورت ہے، نہ لباس اچھا پہن کر رعب ڈالنے کی ضرورت ہے. ان کے چہرے پر ہی خدائی رعب ہے. جس نے دیکھا وہی مبہوت ہو گیا، وہی مروب ہو گیا، وہی قربان ہو گیا. یہ خدائی رعب ہے کہ جہاں بھی چلے جائیں ضرورت نہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ چلے. اچھا آپ یہ دیکھیں، انسان کہتا ہے کہ عزت کپڑوں سے، عزت کار سے، عزت 1000 گز کے بنگلے سے، عزت کسی عہدے سے، منصب سے. اگر وہ منصب سے اتر جائے تب عزت ختم. اگر کپڑے چھین لو تو کیا ہوگا؟ عزت ختم. اگر سواری کار اس سے چھین لو تو عزت ختم. اگر مکان اس سے چھین لو تو عزت ختم. ایسی عزت کا کیا فائدہ؟ ایسی عزت کا کیا فائدہ؟ عزت وہ ہے کہ کپڑوں پر 70 پیوند لگے ہوئے ہیں اور فاروق اعظم فلسطین کو فتح کرنے جا رہے ہیں. 70 پیوند لگے ہوئے ہیں، غلام سوار ہے، آپ پیدل جا رہے. یہ ہے عزت. اور غلام نے جب کہا یا امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین، آپ کی عزت ہے، آپ کا رعب ہے، تمام سلاطین آپ سے ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں. آپ سواری پر سوار ہو جائیں، میں پیدل چلوں گا. اب سنو جانشین رسول کا جواب، اب سنو خلیفہ رسول کا جواب. غلام کہتا ہے آپ سواری پر سوار ہو جائیں، آپ کی عزت ہے. فاروق اعظم نے جواب دیا عمر کی عزت سواری سے نہیں ہے، عمر کی عزت غلامی رسول سے. عمر کی عزت غلامی رسول سے ہے. سواری چھن جائے تو عزت ختم ہو جائے، کپڑے چھن جائیں عزت ختم ہو جائے، بنگلہ چھن جائے عزت ختم ہو جائے، مال منصب عہدہ چھن جائے عزت ختم ہو جائے. رسول کی غلامی وہ ہے جو ہمیشہ کی ہے اور عزت بھی ہمیشہ کی. اسی لیے شاعر نے لکھا محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. اصل غلامی یہ ہے، رسول کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو، پھر تم جہاں بھی جاؤ ان کے غلام ہو گئے اور اسی میں عزت، اسی میں عزت. تو اہل بیت نے کبھی تمنا نہیں کی. وہ جانتے تھے کہ یہ حکومت، یہ منصب عارضی فانی ختم ہونے والا، ہمیں وہ چاہیے جو ہمیشہ کے لیے. اور حقیقت میں ان کو ایسی عزت ملی کہ وصال مبارک کو، شہادت کو کتنا عرصہ گزر چکا، آج بھی ہم ان کا ذکر مبارک کر رہے ہیں. جنہوں نے زہر دیا انہیں کوئی جانتا تھا یا اب جانتا ہے؟ جنہوں نے اس وقت ان کو ستایا اس کو کوئی ابھی جانتا ہے؟ امام علی رضا کو آج بھی سب جانتے ہیں، قیامت تک جانتے رہے. اصل عزت یہ ہے، اصل مقام یہ ہے، اصل مرتبہ یہ ہے کہ انہوں نے اس ذات سے یہ مقام حاصل کیا جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، جو شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا. خالق کائنات نے انہیں یہ مرتبہ عطا فرمایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں سلسلہ چلتا رہا. آپ کی شان یہ تھی،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی مستجاب الدعوات بنایا تھا، جس طرح کہ کل آپ نے سنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صاحب کرامت بزرگ، صاحب کرامت، صرف علم ہی نہیں تھا، روحانیت بھی تھی، تقوی بھی تھا، پرہیزگاری بھی تھی۔ چنانچہ حاکم نیشا پوری اپنی سند کے ساتھ ابو حبیب سے نقل کرتے ہیں، ابو حبیب فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی۔ یہ ایسا عظیم منصب ہے اور ایک نعمت عظمیٰ ہے صاحب ایمان کے لیے، اگر اسے خواب میں سرکار کی زیارت ہو جائے۔ معمولی بات نہیں ہے، نعمت عظمیٰ ہے، اور یہ سرکار کی شان ہے، جسے چاہیں کرا دیں، جسے چاہے کرا دیں۔ اور فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ معاذ اللہ شیطان آ جائے اور آپ کہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ تو حاکم نیشا پوری ابو حبیب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی۔ خواب میں کیا دیکھا؟ اب یہ اپنا خواب بیان کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ مدینہ طیبہ میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں تشریف فرما ہے، اور آپ کے سامنے ایک برتن رکھا ہوا ہے جس میں مدینہ طیبہ کی کھجوریں، بہت ساری کھجور۔ کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا، میں نے سرکار کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، اشارہ کر کے اپنے قریب بلایا۔ ابو حبیب کہتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب چلا گیا۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس برتن میں ایسے دست مبارک ڈالا اور جتنی کھجوریں آئیں مجھے عطا فرما دی۔ کہتے کہ جب میں نے ان کھجوروں کو گنا تو 18 کھجوریں تھیں، 18۔ میں نے وہ سب کی سب کھا لی، اور اتنی لذیذ تھیں، اتنی لذیذ کہ اس کا مزہ اس وقت تک مجھے آ رہا تھا جب میں خواب سے بیدار ہوں۔ یعنی یہ صرف خواب ہی کی بات نہیں تھی۔ بھئی خواب میں اگر آپ کوئی چیز دیکھیں تو ایسا تھوڑی کہ خواب میں اگر آپ حلوہ کھا رہے ہیں تو وہ اٹھنے کے بعد بھی محسوس ہوا کہ حلوہ کھایا ہے۔ ایسا ہوا ہے کبھی؟ خواب میں حلوہ کھایا؟ خواب میں تو کھایا ہوگا، لیکن ہم انشاءاللہ حقیقت میں بھی کھلائیں گے۔ حلوہ آپ کو ملے گا، ابھی تو بریانی مل رہی ہے نا، کبھی کچھ مل رہا ہے، حلوہ بھی ملے گا، لیکن یہ نہیں بتاؤں گا کس دن ملے گا۔ تو اب ایسا نہیں ہوتا کہ خواب میں آپ کوئی چیز کھائیں اور پھر آپ جب بیدار ہوں تو اس کا مزہ، اس کی مٹھاس، ذائقہ موجود ہو۔ لیکن ابو حبیب فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کھجوریں مجھے دیں، جن کی تعداد 18 تھی، میں نے سب کی سب کھا لی، اتنے خوش ہوئے، اور ان کا مزہ اتنا تھا، ایسی لذیذ تھیں، جب میں بیدار ہوا مزہ موجود، ذائقہ موجود۔ اور پھر میں نے سوچا کاش وہ مجھے پھر مل جائے۔ اب عالم بیداری میں سوچ رہے کہیں سے ایسی کھجور مل جائے۔ ارے ایسی کہاں ملے، ایک تو کھجوریں، پھر سرکار کا دست مبارک، دست مبارک کی بھی تو برکت تھی، دست مبارک کی بھی تو مٹھاس تھی۔ کھجور تو میٹھی ہوتی ہوتی ہے، مدینے کی کھجور۔ ظاہر ہے جب سرکار کے شہر کی ہے، عاشقوں کا تو عقیدہ یہی ہے، جو چیز وہاں سے آئی وہ ہمارے لیے قابل احترام۔ ایک بزرگ بیٹھے تھے، کسی نے ایک رومال لا کے دیا، رومال۔ انہوں نے اچھا جو رومال لے کر آئے تھے نا، انہوں نے کہا حضور یہ مدینہ طیبہ سے آیا ہے۔ انہوں نے دیکھا، رومال اٹھا کے جلدی سے چوما، سر پہ رکھا، آنکھوں سے لگایا۔ جب انہوں نے رکھ دیا تو ایک اور صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اس کو چومنے کی کیا ضرورت، کیوں، مدینے سے آیا ہے؟ کہا مدینے سے تو آئے، یہ مدینے میں بنتا تھوڑی ہے، مدینے میں رومال نہیں بنتے، یہ تو کہیں اور بنتے ہیں، وہاں سے مدینہ طیبہ آتے ہیں، پھر وہاں سے حاجی وغیرہ لے آتے ہیں، جو عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ لے آتے ہیں، مدینے کا بنا ہوا نہیں ہے، کہیں اور بنا ہے۔ اب سنو عاشق کا جواب،
बुजुर्ग ने कहा कहीं का बना हो, आया तो मदीने से। कहीं का बना हो, आया तो मदीने से, हवा तो मदीने की लगी है, उन फिजाओं में होकर आया है जिन फिजाओं को मेरे आका के मुकद्दस सांस से मुअत्तर होने का शरफ हासिल है, ये उन फिजाओं से आया। मैं तो इसलिए चूम रहा हूं, मुझे पता है कहीं और बनते हैं, लेकिन इसको हवा मदीने की लगी है, मैं तो चूमूंगा, मैं सर पे रखूंगा, आंखों से लगाऊंगा। आशिकों की बात यह है, और इश्क नहीं तो कुछ नहीं, मोहब्बत रसूल नहीं तो कुछ नहीं। 1000 नमाजें पढ़ लो, हजारों हज कर लो, हजारों उम्रे कर लो, अगर रसूल से मोहब्बत नहीं है, सब मुंह पर मार दिया जाए, सब मुंह पर मार दिया। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान की जान है, ईमान की असल है। अगर यही नहीं है तो फिर कुछ नहीं। अब अबू हबीब फरमाते मैं इस तलाश में रहा, मुझे फिर खजूरें मिल जाए। अब दोबारा तो ख्वाब भी नजर नहीं आया और जाहिरी तौर पर भी खजूरें नहीं मिली। फरमाते कि एक दिन मैं ऐसे गुजर रहा था, किसी ने बताया कि इमाम अली रजा रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। मैंने कहा अच्छा, मैं फौरन उनकी खिदमत में हाजिर हो गया। और इस वाक़े को 20 रोज हो चुके थे, 20 रोज, यानी जब इन्होंने ख्वाब देखा था और वो खजूरें सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हें अता फरमाई थी, 20 रोज हो चुके थे। तो अबू हबीब कहते हैं कि मैं फौरन हाजिर हो गया, देखा कि उसी मकान में इमाम अली रजा रौनक अफरोज है, यानी जो मकान इन्होंने ख्वाब में देखा था उसी मकान में, और न सिर्फ उस मकान में बल्कि उसी जगह बैठे हैं जहां आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे। मैं हैरान रह गया, अरे ये तो वही मकान है जो मैंने 20 रोज पहले ख्वाब में देखा था, और ये वही जगह जहां सरकार बैठे थे, आज उनके शहजादे बैठे। और जब मैंने देखा तो एक और हैरान कुन चीज देखी, सामने बर्तन है, खजूरें भी रखी हुई। अब और हैरान हुए, मकान भी वही, जगह भी वही, जहां सरकार बैठे वहीं शहजादे रसूल बैठे, आगे सामने बर्तन हैं, खजूरें हैं। मैंने सलाम किया, उन्होंने इशारे से बुलाया। अब देखो जो ख्वाब में हुआ ना वही हो रहा। वहां भी सलाम किया था, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलाया था, यहां सलाम किया, इमाम अली रजा ने इशारे से बुलाया। कहते मैं करीब गया, इन्होंने हाथ उसमें बर्तन में डाला, जितनी खजूरें आई मुझे दे दी, खा लो। मैं वो खजूरें लेकर जब मैंने गिनी तो वही 18 थी जो ख्वाब में सरकार ने अता, वही 18 खजूरें। अब सुनने वाली बात है, कहते हैं कि जब 18 खजूरें मैंने गिन ली तो मैंने अर्ज की इमाम मुझे कुछ और भी अता कर दें। कहा अगर सरकार और अता करते तो मैं भी कर देता। उन्होंने 18 दी, मैंने भी यही दे दी। अगर सरकार ख्वाब में दे देती तो मैं भी दे देता। अच्छा, इन्होंने ख्वाब बयान किया नहीं, उनको कैसे पता चल गया? 20 दिन पहले देखा हुआ ख्वाब बयान नहीं किया, बगैर बयान किए शहजादा रसूल बता रहे हैं। कहा मुझे और दे दें। क्यों और क्यों मांग रहे थे? पहले वाली का मजा चख चुके थे, बड़ी लजीज थी। कहा ये भी ऐसी होंगी तो ये 18 तो खत्म हो जाएंगी, सोचा और मांग लूं, सरकार और अता फरमा देंगे। मैं कैसे दूं? अगर आका अता फरमा देते तो मैं भी दे देता। ख्वाब पर मुत्तला हो गए बगैर बताए। शहजादा रसूल ने बता दिया। जब हम बता सकते हैं तो हमारे नाना क्यों नहीं बता सकते? जब औलाद का ये हाल है, जब इमाम अली रजा का ये हाल है, तो जो नबियों का इमाम होगा उसकी क्या शान होगी, उसका क्या मकाम होगा और क्या मर्तबा होगा। अरे बदबख्त है वो जो ये कहें कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। अरे नबी का शहजादा 20 दिन पहले देखे हुए ख्वाब को बयान कर रहा है, जानता है तो सरकार नहीं जानते हो। औलाद को देख लो, वालिदैन का पता चल जाए। शागिर्द को देख लो, उस्ताद का पता चल जाए। वली को देखकर नबी के मकाम को पहचानो।
ولی کے مرتبے کو دیکھ کر نبی کے مقام اور مرتبے کو پہچانو۔ جب غلام کا یہ حال ہے تو امام کا کیا حال ہوگا؟ جب امتی کی یہ شان ہے تو نبی کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام اور بڑا مرتبہ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اور جو لفظ آپ کی زبان سے نکل جاتا تھا اسی وقت پورا ہو جاتا۔ ایک شخص کو کسی نے دیکھا کہ نہایت مفلوق الحال ہے، فقیر ہے، پھٹے پرانا لباس میں ہے، جا رہا، کہا دیکھو کیسا فقیر جا رہا، دیکھو کیسا حال ہے اس کا۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا باتیں کرنے کی۔ آپ نے اس کو غور سے دیکھا، فرمایا یہ بہت جلد امیر ہو جائے گا، بہت جلد امیر ہو جائے گا۔ دعا نہیں کی، ہاتھ نہیں اٹھائے یا اللہ اس کو امیر کر دے، زبان سے نکلا بہت جلد امیر ہو جائے گا۔ جو لوگ وہاں موجود تھے جنہوں نے آپ کی اس بات کو سنا، انہوں نے کہا ہم نے دیکھا کہ چند دنوں میں خلیفہ وقت کے قریب ہو گیا، سب سے زیادہ امیر وہی ہو گئے۔ کیوں؟ لوگوں کی قسمت کا حال یہ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی برکت سے اللہ رب العالمین ان کو کشف قلوب عطا فرما دیتا ہے، کشف قبور عطا فرما دیتا ہے، اور لوح محفوظ پر جو کچھ لکھا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں، کیا ہونے والا ہے اور کیا نہیں ہونے والا۔ بہت سے واقعات ایسے تھے کہ جو امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے بیان فرما دی، جس طرح کہ اپنی ولی عہدی کے متعلق، اور ہوا بھی یہی، بلکہ آپ نے اپنی شہادت کی خبر بھی دے دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری شہادت انگور کھانے کی وجہ سے ہوگی، اور وہ انگور جو ہیں ان میں زہر ملا ہوا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ جتنے ائمہ کا ہم نے ذکر کیا، تقریباً سب زہر کے اثر سے مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے، جن جن کا ذکر آپ سن چکے ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اور حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک۔ 17 صفر 203 ہجری آپ کی خدمت میں انگور کا تحفہ پیش کیا گیا، اور آپ نے اس میں سے تناول فرما لیا، اور ایسا زہر قاتل تھا کہ کھاتے ہی آپ کی شہادت ہو گئی، جو آپ نے فرمایا تھا وہی ہو گئی۔ اچھا، ایک شخص روایت کرتا ہے جو خلیفہ وقت کے دربار میں تھا، اس نے کہا کہ امام علی رضا نے مجھے یہ بتایا کہ دیکھو ان قریب میری شہادت ہو جائے گی، اور یہ مامون مجھے ہارون کے قریب دفن کرنے کی کوشش کرے گا، بالکل اس کی قبر کے برابر، لیکن جب یہ زمین کھودے گا تو زمین سخت ہو جائے گی، کھدائی نہیں ہو سکے گی۔ پھر میں ایک جگہ بتاتا ہوں کہ وہاں پر زمین کھودنا، وہیں مجھے دفن کرنا، اور جو میں تجھے کہہ رہا ہوں میری زندگی میں کوئی بات کسی کو نہ بتا، جب میری شہادت ہو جائے اس وقت پھر بتا۔ جب آپ کی شہادت ہو گئی تو شخص کہتا ہے کہ میں دربار میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ مامون الرشید رومال اپنی آنکھوں پر ڈالے رو رہا۔ میں نے خلیفہ کو سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا میں کچھ خاص باتیں آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا جو امام علی رضا نے مجھے بتائی تھی۔ تو وہ فوراً ٹھیک ہو کر بیٹھ گیا۔ کہا کیا باتیں بتائیں؟ کہا یہ بات مجھے بتائی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، غسل کی تیاری کرو۔ غسل دیا، کفن پہنایا، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ میرا جنازہ تیار کر کے رکھ دینا، ایک شخص آئے گا جس کے بال گر سے اٹے ہوئے ہوں گے، وہ آئے گا اور وہی آ کر نماز پڑھائے گا، کوئی اور نہ پڑھائے۔ کہا ٹھیک ہے، جنازہ تیار کر کے رکھ دیا، سب موجود ہیں۔ اچانک ایک شخص نمودار ہوا، اس نے خود بخود آ کر سب سے آگے کھڑا ہو گیا امامت کی جگہ۔ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ اس شخص نے پڑھائی۔ تو جب وہ جانے لگا تو مامون نے کہا اسے روکو، دیکھو یہ کون ہے۔ جیسے ہی لوگ اس طرف بڑھے وہ غائب ہو، جس سواری پر آیا تھا وہ سواری اور وہ خود غائب، نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ لوگ منہ دیکھتے رہ گئے۔ کہا چلو اب قبر کی تیاری۔
تو ہارون رشید کے برابر قبر کھودنے کی کوشش کی، نہیں کھودی۔ اتنی سخت زمین ہو گئی کہ وہاں مجبور ہو گئے اور کہہ دیا خلیفہ سے کہ جی یہاں نہیں کھدائی ہو سکتی۔ پھر جو جگہ آپ نے نشاندہی جس جگہ کی آپ نے فرمائی تھی، اسی جگہ جب کھدائی کی، تھوڑی سی کھدائی کی تو دیکھا کہ قبر مکمل تیار وہاں موجود، لیکن پھر دیکھا تو اس کے اندر پانی تھا۔ لوگوں نے کہا یہ تو پانی ہے۔ لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ پانی ادھر ادھر غائب ہو گیا، جیسے زمین نے ہی پانی چوس لیا، ختم ہو گیا اور بالکل قبر تیار۔ وہیں پر آپ کی تدفین ہوئی۔ جو جو کچھ آپ کی زبان مبارک سے نکلا، جو جو آپ نے وصیتیں فرمائیں، ایک بات بھی غلط ثابت نہیں ہوئی، ساری باتیں درست ثابت ہوئی۔ پتہ چلا کہ یہ لوگ اپنی موت، اپنی حیات، ہونے والے واقعات، ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں، اور اگر کوئی کام کرتے ہیں تو مصلحت کی وجہ سے اور حکمت خداوندی، حکم ربی، مرضی مولا از ہمہ اولا، جو اللہ کی رضا وہ ہماری رضا، ورنہ تو اصل حکومت ہی نہیں کہ جو یہ چاہیں وہ ہو جائے۔ بھئی جب ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ پورا ہو رہا ہے، جس کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ پوری ہو رہی ہے، تو دعا یہ کیوں نہیں کہ مولا خلیفہ ہٹ جائے میں بن جاؤں، مجھے خلافت مل جائے، میں مطلق العنان حکمران بن جاؤں؟ نہیں، جانتے تھے یہ سب عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی، ہماری حکومت تو ہمیشہ کے لیے، یہ خلیفہ ولیفہ سب ختم ہو جائیں گے، رہتی دنیا تک ہمارا نام زندہ رہے گا، اس لیے انہوں نے کبھی تمنا نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے مرقد مبارک پر بے شمار رحمت نازل فرمائے، اور ان کی نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت الہ العالمین ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما، اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔